بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے نیکسٹ جین کمپنی کے حوالے سے، جو کہ لوگوں سے رقم لے کر کام کرتے ہیں اور ان کے مخصوص شرائط ہیں، اور آپ نے مجھے ایک اسٹامپ پیپر بھیجا ہے جس پر ان کی شرائط وغیرہ، ان کے قواعد و ضوابط موجود ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، اور ان کی جو شرائط ہیں ان کے اندر کوئی خلاف شرع شرط ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ سب سے پہلے میں ان کا شرعی حکم بیان کر دیتا ہوں کہ نیکسٹ جین کمپنی کا جو آپ نے شرائط نامہ مجھے بھیجا ہے، جو ان کا اسٹامپ پیپر مجھے بھیجا ہے، اس میں کئی چیزیں خلاف شرع ہیں، جیسا کہ انہوں نے بیان کی ہے نقصان کی صورت میں، کہ اب اس میں یہ ہے، یہ مداربت والا سلسلہ ہے کہ مال ایک کا ہے، کام دوسرے کا ہے۔ اسے علم فقہ کے اندر، شریعت کے اندر مداربت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر نقصان ہو جائے اور پہلے فریقین نے نفع نہ حاصل نہ کیا ہو، دونوں طرف سے نقصان ہوا ہو، تو ایسی صورت میں مطلب نفع نہیں ہوا اور اس کے اندر نقصان ہوا ہے، تو نقصان صرف سرمایہ کار کا ہوگا، جو کام کرنے والا ہے، کمپنی ہے، ان کے ذمہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کے ذمہ کوئی تاوان نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ نقصان کی صورت میں 40% سرمایہ کار کا نقصان ہوگا، 40% ہمارا ہوگا اور 20% کمپنی کا ہوگا۔ اب ایک تو انہوں نے تقسیم کاری 3 طرح سے کر دی ہے کہ ایک جی ہمارا، اچھا آپ کون ہیں، پھر کمپنی، ایک کمپنی کا الگ سے انہوں نے نکال دیا۔ تو پھر ایک دفعہ ہی مطلب اس طرح ہی فارمولہ ایک بنا لیں کہ 60% ہمارا ہوگا، کمپنی بھی انہی کی ہے اور یہ بھی اپنی کمپنی کے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی تقسیم کاری انہوں نے کر رکھی ہے۔ تو بس دو طرفہ تقسیم کاری ہونی چاہیے، ایک کام کرنے والا ہے اور ایک سرمایہ کار ہے۔ تو یوں ہونا چاہیے کہ اگر ان کو 40% دینا ہے نفع تو 40% ان کو دے دیں اور 60% خود رکھ لیں۔ اور نقصان کا جو انہوں نے طے کیا ریشو، وہ بھی عجیب و غریب ہے، کیونکہ نقصان میں تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ مداربت کے اندر اصول یہ ہے کہ اگر نقصان ہوگا اور پہلے نفع حاصل نہیں کیا تھا دونوں نے، تو پھر نقصان سرمایہ کار کا ہوگا۔ ہاں اگر پہلے دونوں فریق نفع حاصل کر چکے ہیں، کام کرنے والا بھی اور جس کا سرمایہ ہے وہ بھی نفع حاصل کر چکے ہیں، اس کے بعد نقصان ہوا، تو پھر ان کے حصے کے مطابق وہ اپنا اپنا نقصان برداشت کریں گے۔ اگر ان کے نفع میں سے نقصان پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نفع سے نقصان پورا نہ ہو جائے، نفع بھی اس میں ضم ہو گیا، تو اب بقیہ جو نقصان ہوگا وہ سرمایہ کار کا ہوگا، کام کرنے والوں کا، کمپنی کا نقصان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو چونکہ یہ انہوں نے جو تقسیم کاری کی ہے نقصان کے اعتبار سے، یہ بالکل خلاف شرع ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور آگے جو قید لگائی ہے کہ اگر 6 ماہ سے پہلے کسی نے اپنی سرمایہ کاری ختم کی، تو جو اس کو پرافٹ اس کی رقم پر مل چکا تھا وہ ضبط کر لیا جائے گا، وہ اسے نہیں دیا جائے گا اور ادارے کے اکاؤنٹ میں، یعنی ان کے اپنے پیٹوں میں چلا جائے گا، سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ ظلمن غیر کے مال کو ضبط کرنا ہے، جو کہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ تو اس طرح کی کئی باتیں چونکہ اس کے اندر خلاف شرع موجود ہیں، تو اس لیے اس کمپنی کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ کسی مفتی اہل سنت کی زیر نگرانی اپنی ان شرائط کی تصحیح کر لیتے ہیں، خلاف شرع شرائط ختم کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ۔